تھا کہ اس گھر میں پیدا ہونے والا شخص پاکستان کا ایک مشہور بزنس مین، سیاسی و سماجی شخصیت بنے گا۔ انہوں نے آج میں ایسی شخصیت کے گھر میں موجود ہوں جو گولڈن سپون یعنی سونے کا چمچ لے کر پیدا نہیں ہوا۔ کون کہہ سکتا تھا کہ اس گھر میں پیدا ہونے والا شخص پاکستان کا ایک مشہور بزنس مین، سیاسی و سماجی شخصیت بنے گا۔ انہوں نے کیسے اپنا بچپن مصیبتوں، تکلیفوں اور فاقوں میں گزارا، اور پھر کیسے انہی مصیبتوں اور تکلیفوں کو کامیابیوں میں بدلا۔ آج وہ شخص لاکھوں دلوں کی پسند اور ینگ جنریشن کے لیے آئیڈیل ہے۔ انہوں نے اپنی محنت سے، اپنی کاوش سے، اپنی لگن سے اور ایمانداری سے کیسے اپنی ذات کا لوہا بنوایا۔ ایسی شخصیت کے بارے میں امریکن پوئٹ رابن فراسٹ نے کیا خوب کہا ہے: "The woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep, and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep." جی، اس وقت میں موجود ہوں چودھری جاوید جٹ صحرا کے ساتھ، جو چودھری اورنگزیب جٹ صحرا کے بچپن کے ساتھی ہیں۔ آئیے جانتے ہیں بچپن کی کچھ باتیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چودھری صاحب اور میں ایک جگہ اکٹھے اسکول میں پڑھتے رہے، اور وہ کوئی اسکول کو ہائی فائی اسکول نہیں تھا، وہ ٹاٹوں والا تھا، بلکہ کبھی کبھی ٹاٹ بھی نہیں ہوتے تھے، ہم ساتھ بوریاں لے کر جاتے تھے، ٹھیک ہے۔ اور ان میں ہمیشہ ہم نے ایک بات دیکھی ہے کہ جب بھی بات کرتے تھے ان کا آئیڈیل قائد اعظم محمد علی جناح اور علامہ اقبال تھا، اور یہ کہتے تھے کہ میں بڑا ہو کر قائد اعظم کی طرح ملک کی خدمت کروں گا، اور ہم یہ باتیں بڑی مذاقیہ لیتے تھے کہ یہ کیا ہے، ایسی باتیں کر رہا ہے۔ لیکن الحمدللہ جو چوئی صاحب نے کہا آج وہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ جو جذبہ اس ٹائم ان کے اندر خدمت کا تھا آج وہی لے کر چل رہے ہیں۔ یہاں پر جو ہمارا حلقہ ہے نا جی، اس میں بڑا جاگیردارانہ سا نظام ہے، ٹھیک ہے۔ سیاست بہت، یہ بلکہ پاکستان میں وزیرستان رہا ہے یہ حلقہ، اس میں بڑے بڑے نام یہاں پر سیاسی تھنک ٹینک ہو گزرے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن کسی نے بھی حقیقی معنوں میں عوام کی خدمت نہیں کی۔ لیکن میرے بھائی نے جب یہاں پر الیکشن لڑنے کا سوچا تو سب سے پہلے خدمت کا سفر شروع کیا، اور الحمدللہ ابھی تک خدمت کیے جا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کا انہیں اجر بھی دے رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ چوئی صاحب نے، میرے بھائی نے پی ٹی آئی میں شمولیت اختیار کی۔ پی ٹی آئی اور ہمارا منشور ایک ہی تھا، خدمت کا منشور، وہی ساتھ لے کر ہم اس کو ہی چل رہے ہیں۔ اور الحمدللہ میں ایک بات آج تمام دوستوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ چودھری اورنگزیب اگر ایک ٹاٹ پر بیٹھ کر پڑھنے والا بچہ، اور اس کے اتنے اتنے بڑے خواب تھے، اگر وہ محنت کر کے اپنے خواب پورے کر سکتا ہے تو پاکستان کا ہر بچہ، ہر وہ ینگ بچہ وہ چودھری اورنگزیب بن سکتا ہے، لیکن محنت کر کے۔ ہمیں محنت کرنی ہوگی اور چودھری صاحب کو آئیڈل بنا کے محنت کرنی ہوگی، اور انشاءاللہ محنت کرنے والا شخص کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ اس کی مثال چوئی صاحب خود ہے۔ میں چوئی صاحب کے لیے ایک شعر عرض کروں گا۔ شعر تو پرانا ہے، لیکن جب چوئی صاحب کے نام کے ساتھ لگے گا تو لذت ویسے ہی آئے گی جیسے بالکل نیا شعر ہے کہ حاسد حسد کی آگ میں خود ہی جلا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ اور جب آپ لاہور آئے تو فاقوں نے آپ کا استقبال کیا، جب آپ سونے کے لیے گئے تو کانٹوں کے بستر نے آپ کو خوش آمدید کہا، اور جب آپ نے چھت کی طرف دیکھا تو کھلے آسمان کے علاوہ آپ کو کچھ نظر نہ آیا۔ یہ اور کوئی نہیں، NA 137 دیپال پور کے MNA PTI کے امیدوار جناب اورنگزیب جٹ صحرا صاحب، جن کے بارے میں
یہ کہنا بھی غلط نہ ہوگا لائف از ناٹ اے بیڈ آف روزز اٹ از فل آف اپس اینڈ ڈاؤنس. آئیے جانتے ہیں ان سے. السلام علیکم شویز صاحب. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر ناظرین یہ پوچھنا چاہیں گے کہ آپ نے ایک محنت سٹارٹ کی جب تو ایک آپ کا گھر ہے جو دیپال پور کے اندر فخر ٹاؤن میں ہے اور یہاں تک کا سفر آپ نے کیسے کیا؟ جی الحمدللہ میری زندگی ایک کھلی کتاب کی طرح ہے اور یہ سفر میرا بچپن میں جب میں نے ہوش سنبھالی تو میرے والد صاحب کی جو تربیت انہوں نے مجھے دی، یہ سفر کا آغاز میرے والد صاحب کی تربیت سے شروع ہوا. اور میرے والد صاحب نے ہمیں بچپن میں ہی ہمیشہ یہ بتایا کہ ہمارا علاقہ بڑی محرومی کا شکار ہے، ہمارے علاقے کے کسانوں کے بہت مسائل ہیں. میرے والد صاحب خود بھی ایک کسان تھے اور میں نے اپنے والد صاحب کو بے شمار مسائل میں گھرے ہوئے بھی دیکھا، ان کی تکالیف کو بھی دیکھا، ان کے معاشی مشکلات کو بھی دیکھا. تو جب کچھ وجوہات کی وجہ سے ہماری زمین کہہ لیں کہ جو کسان کے ایک عام کسان کے معاشی مشکلات اور معاملات اور مسائل ہوتے ہیں، اس وجہ سے سیل آؤٹ ہو گئی اور میں 2000 میں لاہور آیا. تو جب میں لاہور آیا تو میں اپنے والد صاحب کے اس خواب کی تکمیل کرنے کے لیے آیا کہ ہم نے اپنے اس علاقے کو محرومی سے نکالنا ہے، ہم نے انشاءاللہ تعالیٰ اس علاقے کو سرو کرنا ہے، ہم نے اپنے ملک کے کسانوں کے مسائل کو ختم کرنا ہے، ہم نے اپنے علاقے کے لوگوں کو تعلیم کے مسائل کو حل کرنا ہے، صحت کے مسائل کو حل کرنا ہے. تو یہ وہ ایک درد دل تھا. دیکھیں آپ کو کبھی بھی کوئی بڑی منزل بغیر کسی بڑی موٹیویشن کے نہیں ملتی، آپ اچیو نہیں کر سکتے. تو یہ موٹیویشن میرے دل میں تھی. آج سے 22 سال پہلے یہ میں نے لاہور آ کے سفر شروع کیا. ایک آپ یوں کہہ لیں کہ یہ فٹ پاتھ سے شروع ہونے والا سفر، یہ روڈ سے شروع ہونے والا سفر، یہ زیرو سے سٹارٹ ہونے والا سفر الحمدللہ آج میری زندگی سب کے سامنے ہے. اور مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ جو لوگ مجھے دعائیں دیتے ہیں، جو لوگ مجھے اپریشیٹ کرتے ہیں، ان کی وہ اپریسیشن اور ان لوگوں کی وہ دعائیں میرا حوصلہ ہیں اور وہ مجھے حوصلہ دیتی ہیں ان کی یہ چیزیں کہ میں آگے بھی زندگی کا سفر اسی طرح سے کروں اور جد و جہد اور محنت کا یہ سفر جاری رکھوں اور لوگوں کے لیے کام کروں. تو الحمدللہ یہ ایک 22 سال کی جد و جہد ہے. یہ اوور نائٹ کچھ نہیں ہوا. اس میں آپ کوئی ایسا نہیں کہہ سکتے کہ کوئی معجزہ ہو گیا رات کو ہی کہ میں رات کو سویا اور صبح اٹھا تو ایسا ہو گیا. 22 سال دن رات محنت کی. میں پڑھتا بھی رہا، میں جابز بھی کرتا رہا. آپ کو پتہ ہے کہ دنیا میں تو لوگ ایک کام بہت مشکل سے کرتے ہیں. اگر کوئی پڑھ رہا ہے تو اس کے لیے صرف سٹڈی کرنا ہی وہ سمجھتا ہے کہ بہت مشکل ہے. تو میں نے سٹڈی بھی کی، میں نے ساتھ جابز بھی کی، روزگار بھی کمایا، میں نے ساتھ اپنی فیملی کو بھی لک آفٹر کیا اور یہ اللہ کی بلیسنگ سے ممکن ہوا اور یہ میرے ماں باپ کی دعاؤں سے اور میری والدہ صاحبہ کی، والد صاحب کی دعاؤں سے، میرے بہن بھائیوں کی دعاؤں سے، ان کی سپورٹ سے، میری فیملی کی سپورٹ سے یہ سارا کچھ ممکن ہوا. اور مجھے ہمیشہ اپنا علاقہ جو دیپال پور ہے اس سے ایک خاص انس ہمیشہ رہا. میں ایون کہ کبھی امریکہ میں بھی جاتا ہوں، میں یورپ جاتا ہوں، پوری دنیا کا میں سفر کرتا ہوں، میرے پوری دنیا میں بزنس ہے، کاروبار ہیں. میں جب وہاں بھی جاتا ہوں تو لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں آپ کہاں سے، پاکستان سے کہاں سے ہیں؟ تو میں لوگوں کو یہ نہیں بتاتا کہ میں لاہور سے ہوں، میں بتاتا ہوں کہ میں دیپال پور سے ہوں. تو الحمدللہ میرا یہ ویژن ہے، میرا یہ مشن ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ دیپال پور کو ہم نے ایک ایسا پاکستان کا دوسرا لاہور بنا دینا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. تعلیمی لحاظ سے، صحت کے لحاظ سے، انفراسٹرکچر کے لحاظ سے انشاءاللہ ہم بہت جلد دیپال پور کے لوگوں کے لیے بہترین ہاؤسنگ سوسائٹیز بھی لے کے آ رہے ہیں کہ میرے وہاں کے ماؤں بہنوں بزرگوں کو انشاءاللہ تعالیٰ ایک انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کی لیونگ دیں گے، انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے ہاسپٹلز اور ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ دیں گے. اور آپ کو پتہ ہے کہ اس کے پیچھے جو ریزن ہے وہ یہ ہے کہ میں کسی جاگیردار کا بیٹا نہیں ہوں، میں کسی بڑے مافیاز کا یا جن لوگوں نے ہمارے ملک کو یرغمال کیا ہوا ہے یا نسل در نسل جو لوگ روایتی سیاستدان ہیں میں ان کا بیٹا نہیں ہوں. میں ایک عام کسان کا بیٹا ہوں اور مجھے اس کے اوپر فخر ہے کہ میرے والد صاحب نے محنت کر کے ہمیں پالا، ہماری پرورش کی، ہمیں تعلیم دلوائی اور ہماری تربیت کی. آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ ہمارے والدین کی تربیت کا اثر ہے کہ میں آج اپنے علاقے کی خدمت کے لیے نکل کھڑا ہوا ہوں اور انشاءاللہ تعالیٰ وہاں پہ جد و جہد کا سفر ہم نے شروع کر دیا ہے. ہمارے نزدیک سیاست عبادت کا درجہ رکھتی ہے اور ہماری سیاست برائے خدمت ہمارا نعرہ ہے کہ ہم نے جو سیاست کا سفر ہے وہ خدمت کے ذریعے طے کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. سر دوسرا سوال یہ تھا دیپال پور کے حوالے سے کہ وہاں پہ ایک جاگیردارانہ نظام ہے کہ نسل در نسل سیاست یرغمال ہے. جی. اور آپ کی پارٹی کا جو منشور ہے وہ کیا ہوگا دیپال پور کے لیے؟ جی الحمدللہ دیکھیں دیپال پور ہو یا پاکستان کا کوئی بھی خطہ ہو اور چونکہ مجھے عمران خان صاحب نے ٹکٹ دیپال پور NA 137 کا دیا ہے، میں وہاں سے الیکشن لڑ رہا ہوں MNA کا. تو
میری ٹوٹل پرائورٹی یہ ہے کہ وہاں کی جو پسا ہوا ہمارا طبقہ ہے، وہاں پہ ہمارا جو وائٹ کالر لوگ ہیں، ہمارے وہاں پہ جو مڈل کلاس کے لوگ ہیں، وہاں پہ جو لوور مڈل کلاس ہے، وہاں پہ جو لیبر کلاس ہے، دیکھیں جو جاگیردار ہے، جو وڈیرا ہے، جس کے پاس زمینیں ہیں، جس کے پاس ساری کچھ ہے، تو اس کے لیے تو کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو پہلے ہی جنت میں رہ رہا ہے. تو ضرورت ہی اس عمر کی ہوتی ہے کہ جب بھی کوئی کسی کو اللہ تعالیٰ لیڈنگ رول پلے کرنے کا موقع دے، اللہ تعالیٰ کسی کو بھی عوام کی خدمت کے لیے چن لے، تو عوام کی خدمت کرنے کا مطلب ہے کہ معذوروں کے، غریبوں کے، بیواؤں کے، محتاجوں کے کام آیا جائے. تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم نے اس جاگیردارانہ اور فرعونی نظام کو چیلنج کیا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ انشاءاللہ دیپال پور کی تقدیر بدل جائے گی. انشاءاللہ تعالیٰ وہاں سے یہ جو ایک شکنجے میں لوگ پھنسے ہوئے ہیں اس سے لوگ آزاد ہوں گے. انشاءاللہ تعالیٰ لوگوں کو ایک باعزت طریقے سے تعلیم، صحت، روزگار بھی ملے گا، اور باقی بھی جو معاملات ہیں انشاءاللہ میری فرسٹ پرائورٹی پہ ہیں تمام چیزیں، اور میں دن رات اس کے لیے محنت کر رہا ہوں. اور الحمدللہ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت پنجاب میں ہماری گورنمنٹ بھی ہے ہماری پارٹی کی. تو انشاءاللہ تعالیٰ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو فیوچر میں آپ دیکھیں گے جو دیپال پور میں نہیں ہوئی، وہ بہت جلد ہونے جا رہی ہیں. سر ایک اور سوال ہے دیپال پور کے حوالے سے کہ دیپال پور سے حویلی روڈ اور دیپال پور روڈ جو ہے وہ لوگوں کے لیے وبال جان ہے سر، اور عرصہ دراز سے. جی بالکل، میرے تک یہ بات پہلے بھی پہنچ چکی ہے، اور میرے پاس کافی دوست تشریف بھی لائے تھے. میں بلکہ جب حلقے میں بھی جاتا ہوں تو لوگ اس وقت بھی مجھے بتاتے تھے اس کے اوپر ہم نے بڑی سر توڑ کوشش کی ہے، اور الحمدللہ میں یہ آپ کے چینل کی وساطت سے بتا رہا ہوں کہ بہت جلد اس روڈ کی تعمیر و ترقی کا انشاءاللہ کام سٹارٹ ہو جائے گا. یہ روڈ انشاءاللہ دیپال پور تا حویلی جو ہے یہ سارا انشاءاللہ تعالیٰ بنے گا، اور اس کے لیے ہم نے الحمدللہ فنڈز بھی منظور کروا لیے ہوئے ہیں، اور بہت جلد انشاءاللہ اس کے اوپر کام سٹارٹ ہو جائے گا. سر اس کے علاوہ ایک اور مسائل، کیونکہ آپ اب دیپال پور سے الیکشن لڑ رہے ہیں تو وہ تو ایک قسم کے مسائل کا گڑھ ہے. جی اب میں آپ سے یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ نادرا کا جو افسر ہے دفتر ہے وہ ڈبل شفٹ میں تبدیل نہیں ہو رہا، اور دور دراز سے جو لوگ آتے ہیں ان کے لیے وہاں پہ کھڑا ہونا ایک مصیبت کا عمل ہے. جی تو اس کے لیے کوئی بات یا ان کے لیے کوئی جی مجھے اس بالکل تکلیف کا احساس ہے، اور یہ بات پہ آلریڈی میں اویئر بھی ہوں کہ اگر دیکھیں نا آفس کی ٹائمنگ 3 بجے اگر آفس کلوز ہو جاتا ہے تو بہت سارے لوگ ہیں، اور ہمارا حلقہ بھی تحصیل یہ بہت بڑی تحصیل ہے، ایک کونے سے دوسرے کونے تک پہنچنا، اور دور دراز کے اور آپ کو پتہ ہے روڈ نیٹ ورکس بھی اتنا اچھا نہیں ہے، پھر پبلک ٹرانسپورٹ نہ ہونے کے برابر ہے. لوگ اپنی مدد آپ کے تحت سفر کر کے آتے ہیں، لوگوں کو آنے میں دیر بھی ہو جاتی ہے، تاخیر بھی ہو جاتی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر سیکنڈ شفٹ ضروری طور پر چلنی چاہیے. اس کے لیے بھی ہم اقدامات کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ بہت جلد آپ خوشخبری سنیں گے کہ نادرا کے آفس نے انشاءاللہ تعالیٰ اپنی ٹائمنگ ایکسٹینڈ کر دی ہیں، اور وہ شام کو بھی کام کریں گے. بلکہ اس کے ساتھ میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ ہم جو نادرا کی موبائل وین ہے اس کا قیام بندوبست میں لا رہے ہیں. انشاءاللہ وہ جو نادرا کی وین ہے وہ ڈیفرنٹ یونین کونسلز کے لیول پر جا کے انشاءاللہ تعالیٰ لوگوں کو جو نادرا سے متعلق ڈاکومنٹیشن، آئی ڈی کارڈز اور اس طرح کے معاملات ہیں وہ انشاءاللہ ہم ڈور سٹیپ پہ کروائیں گے. نادرا کی وین بھی جائے گی، اور پولیس کی بھی موبائل وین جائے گی جس کے اندر آپ کا ڈرائیونگ لائسنس ہوتا ہے، آپ کا کریکٹر سرٹیفکیٹ ہے، اور اس طرح کی دیگر جو ڈاکومنٹیشن کے لیے ضرورت ہوتی ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم وہ یونین کونسل کے لیول پہ چیزیں لوگوں کو ڈیلیور کریں گے. سر چوہدری صاحب ایک اور کویشچن ہے جو دیپال پور کے لوگ لازمی جاننا چاہیں گے کہ دیپال پور کے اندر THQ ہاسپٹل ہے، جی تو وہ بھی ایک قسم کا مسائل کا گڑھ ہے. کوئی بھی کسی بھی گورنمنٹ نے سول ہاسپٹل کے اوپر کبھی نہیں سوچا کہ وہاں کے ڈاکٹرز جو ہیں ان کے پاس 9 کے قریب صرف رہائش گاہیں ہیں، اور پیشنٹس کو بہت پرابلم فیس ہوتی ہے کہ جو باقی ڈاکٹرز ہیں انہیں باہر رہنا پڑتا ہے، اور جب وہ ڈاکٹرز ہی اویل نہیں ہوں گے تو وہ کس طرح پیشنٹ کو اپنے کو صحت یاب کر سکیں گے. تو اس بارے میں اگر آپ گورنمنٹ سے کوئی اپیل کر دیں تو زیادہ بہتر ہوگا. جی بالکل ایسے ہی ہے. یہ میں آپ کو ایک اس کا وہ واقعہ بتاتا ہوں جو میرے اپنے ساتھ پیش آیا تھا. میں آج سے کوئی تقریباً 10 سال پہلے، تقریباً 2012-13 کی یہ بات ہے، میرے والد صاحب گاؤں میں تھے اور وہ بیمار ہو گئے، اور مجھے پتہ چلا تو میں ان کی اس وقت آپ کو پتہ ہے ہمارے بھی اتنے مالی وسائل نہیں تھے، ہمارے پاس اتنے معاشی حالات اتنے اچھے نہیں تھے. تو میرے والد صاحب کو میں نے جب وہاں سے لیا تو ان کو کسی نے بتایا کہ یہاں دیپال پور ہاسپٹل میں ایک اچھے ڈاکٹر صاحب بیٹھتے ہیں، آپ ان کو چیک کروا لیں. آپ بلیو کریں کہ جب میں وہاں ہاسپٹل میں گیا تو ہاسپٹل کی حالت دیکھ کے مریض بجائے اس کے کہ وہ بہتر ہو جائے، مریض اور برا فیل کرنا شروع ہو گیا. یہ بات میرے ذہن میں اس وقت سے بیٹھی ہوئی ہے جب میں اپنے والد صاحب کے ساتھ گیا تھا.
اور میں نے اس وقت ارادہ بھی کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ جب مجھے توفیق دے گا تو میں انشاءاللہ اس ہاسپٹل میں کنٹریبیوشن کروں گا. اور ہاسپٹل کے حوالے سے میں آپ کو ایک بڑی اسپیشل بات بتانا چاہوں گا کہ ہاسپٹل کے حوالے سے لازمی نہیں ہے کہ گورنمنٹ ہمیں فنڈ دے, ہاسپٹل کے حوالے سے لازمی نہیں کہ گورنمنٹ ہمیں گرانٹ دے. انشاءاللہ دیپال پور ہاسپٹل کو میں اپنی ذاتی گرہ سے اپ گریڈ کروں گا, اپنی ذاتی جیب سے اپ گریڈ کروں گا, خواہ وہ وہاں پہ میڈیکل اکوپمنٹ کا مسئلہ ہو, خواہ وہ وہاں پہ ڈاکٹرز کی رہائش کا مسئلہ ہو, چاہے وہ وہاں پہ وسائل کا مسئلہ ہو. انشاءاللہ دیپال پور کا جو ہاسپٹل ہے وہ میری فرسٹ پرائرٹی پہ ہے, اور آپ بہت جلد دیکھیں گے کہ انشاءاللہ میں اپنے دیپال پور کے بزرگوں کے لیے, اپنے دیپال پور کی ان ماؤں بہنوں کے لیے جن کو علاج کے لیے وہاں جانے کی ضرورت پیش آتی ہے, ان کو انشاءاللہ اسی ہاسپٹل کو ہم اپ گریڈ کر کے ان کے لیے ایک ایسا انتظام کریں گے کہ انشاءاللہ ان کی تمام مشکلات دور ہو جائیں گی. سر آخری سوال یہ کروں گا آپ سے کہ ایک وکلا کے کلرکس کی یونین ہے سر, جی اس کے اندر یہ ہے کہ اگر ان بیچاروں کا کوئی بزرگ فوت ہو جاتا ہے تو وہ بیچارے جو 1000 روپیہ 500 روپیہ پر ڈے کا کماتے ہیں, اگر ان میں کوئی مضر بیماری میں مبتلا ہو گیا تو اگر اس کا کوئی علاج کرانا پڑ جائے, وہ بیچارے سارے جتنے بھی وکلا کے کلرکس ہیں جی وہ سارا اکٹھا کرتے ہیں, اکٹھا کر کے پھر اس بندے کا علاج کراتے ہیں یا اس کا کفن دفن کا انتظام کراتے ہیں. جی تو سر اس کے بارے میں یہ ریکویسٹ تھی کہ اگر آپ پنجاب گورنمنٹ کو کہیں کہ ان کی یونین کو رجسٹرڈ کر کے کوئی فنڈ جاری کیے جائیں یا آپ کچھ ان کے لیے ہیلپ آؤٹ کریں تو. میں آپ کے چینل کی وساطت سے یہ بات کر رہا ہوں جی, چونکہ میرے تک پہلے یہ کسی نے پیغام پہنچایا نہیں ہے, آپ نے مجھے یہ بات آج بتا دی ہے, میرے نوٹس میں آ گئی ہے, تو انشاءاللہ گورنمنٹ لیول پہ بھی اور پرسنل لیول پہ بھی جس طرح کی ان کو مدد چاہیے وہ ہماری انصاف کی فراہمی میں ایک بنیادی کردار ادا کرنے والے لوگ ہیں, تو انشاءاللہ ان کے لیے حکومتی سطح پہ یا پرسنل سطح پہ جس طرح کی معاونت درکار ہوگی انشاءاللہ آپ مجھے فرنٹ لائن پہ کھڑا ہوا پائیں گے. اور یہ لوگ ہمارے معاشرے کا وہ حصہ ہیں کہ جو ہمارے معاشرے کو چلانے میں اور ہمارے معاشرے کی بہتری کے لیے کردار ادا کر رہے ہیں, تو انشاءاللہ ان کے لیے ہم ہر ممکن تعاون کریں گے. سر ایک اور سوال ہے کہ ینگسٹر لوگ دیپال پور کے اندر اکثر لوگ جو ہیں غریب گھروں سے تعلق رکھتے ہیں سر, تو ان کے لیے آپ کیا کرنا چاہیں گے اور پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے ان کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ جی انشاءاللہ تعالیٰ سب سے پہلی بات تو میں اپنے نوجوان بچوں کو, بھائیوں کو, دوستوں کو یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں 2 چیزیں آپ نے زندگی میں جن کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا. میرے نوجوان بچوں نے جو اس وقت اسکولوں میں ہیں یا کالجز میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں یا اپنی بزنس لائف میں قدم رکھ چکے ہیں, 2 چیزیں ہیں جو آپ کو زندگی میں کامیابیاں دلائیں گی. ایک یہ ہے کہ آپ نے اپنی زندگی میں کبھی مایوسی نہیں اختیار کرنی. آپ کی زندگی میں چاہے سیاہ رات کی تاریکی کی طرح تاریکی چھا جائے, یا آپ زندگی کے کسی موڑ میں ناکام ہو جائیں, یا آپ کی زندگی کے اندر کوئی مشکل آ جائے, آپ نے اللہ کی رحمت کے اوپر مکمل یقین رکھنا ہے کہ اگر کوئی مشکل آئی ہے تو مشکل کے بعد آسانی بھی ہے. اور اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر کسی بھی بندے کے اوپر مشکل نہیں ڈالتا باوجود اس کے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی اس میں مقصد یا حکمت ہوتی ہے, یا اللہ آپ کو اگلے سٹیپ پر لے کر جانا چاہتا ہے. تو ایک تو یہ کہ مایوسی نہیں ہونی چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ کامیابی کے لیے کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے. دیکھیں میری بھی اگر سٹرگل یا جدوجہد یا داستان بہت سارے لوگ آپ سنتے بھی ہیں, جانتے بھی ہیں, اور یہ شوق بھی رکھتے ہیں کہ وہ سمجھیں کہ یہ کیسے ممکن ہوا, تو یہ اوور نائٹ ایک رات کے اندر ممکن نہیں ہوا. یہ 22 سال کی جدوجہد سے, مستقل مزاجی سے, لگن سے, اور اللہ کی ذات پہ توکل رکھنے سے اور لوگوں کا دل جیتنے سے ممکن ہوا. تو میرا اپنے نوجوان دوستوں کے لیے پیغام ہے کہ آپ اللہ کی رحمت سے کبھی ناامید نہ ہوں, اور آپ ہمیشہ مستقل مزاجی سے لگے رہیں, اور کبھی شارٹ کٹس نہ اپنائیں. ہمیشہ ایک محنت کے تھرو یہ کام کریں. اور دوسری بات یہ کہ میں جب لاہور آیا تو میں نے سب سے بڑا جو مسئلہ فیس کیا, جو میرے اندر ایک حسرت رہی ہمیشہ, کیونکہ میں نے میٹرک کے بعد جتنی بھی تعلیم حاصل کی وہ میں نے پرائیویٹ اپنی بکس پڑھ کے اور پرائیویٹ ایڈمیشن بھیج کے میں نے اپنی کی, اور میں کبھی یونیورسٹی یا کالج نہیں جا سکا. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ جو تکلیف میں نے فیس کیا وہ میرا دیپال پور کا دوسرا بچہ فیس نہ کرے. تو انشاءاللہ تعالیٰ میں اپنے دیپال پور کے نوجوانوں کے لیے الحمدللہ ایک یونیورسٹی, کالج, میڈیکل کالج, لاء کالج کا تو قیام عمل میں لا ہی رہا ہوں. اس کے علاوہ جو لوگ وہاں پہ سپورٹس کا جذبہ رکھتے ہیں ان کے لیے کرکٹ اکیڈمی کا قیام عمل میں لا رہے ہیں, جہاں پہ بچوں کو انشاءاللہ تعالی ہم پروفیشنل کرکٹ سکھائیں گے, اور وہ ملکی سطح پہ اور بین الاقوامی سطح پہ انشاءاللہ ہمارے ملک کا نام روشن کریں گے. اس سے ان کی سپورٹس کی ایکٹیویٹیز بھی ہوں گی, ان کا روزگار بھی ہوگا, اور ہمارے ملک کا نام بھی روشن ہوگا. کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیپال پور کی جو یوتھ ہے, دیپال پور کے جو نوجوان ہیں, ان میں اللہ نے بہت ٹیلنٹ دیا ہے. تو ہمیں دیپال پور کے نوجوانوں کو آگے لے کے آنا ہے, ملکی سطح پہ لے کے آنا ہے, اور بین الاقوامی سطح پہ لے کے آنا ہے. اور میں نے اپنی
ماؤں بہنوں کی جو ایک تکلیف دیکھی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے وہاں پہ فیملی پارکس کا فقدان ہے. تو انشاءاللہ ہم دیپال پور کو ایک فیملی پارک دیں گے جس میں ہماری مائیں بہنیں محفوظ طریقے سے باعزت طریقے سے واک کر سکیں گی, اپنے بچوں کے ساتھ جا سکیں گی, ایک فیملی انوائرمنٹ ہوگا وہاں پہ. تو انشاءاللہ ایک مینٹینڈ اور سپونسرڈ فیملی پارک ہوگا جو انشاءاللہ ہم دیپال پور کو دینے جا رہے ہیں, ایز اے گفٹ دینے جا رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. اور بہت جلد وہاں پہ ایک ہم انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کی, جس طرح سے ہم نے لاہور میں ہاؤسنگ سکیمز بنائی ہیں, اس طرح کی سکیم ہم دیپال پور میں بھی دینے جا رہے ہیں. سر خان صاحب کی برتھ ڈے کے حوالے سے سر کوئی میسیج دینا چاہیں؟ جی بالکل, آج خان صاحب کی برتھ ڈے ہے جی. آج ان کی 70ویں سالگرہ ہے. خان صاحب 70 سال کے ہو گئے ہیں, اور 70 سال میں سے آپ یہ دیکھ لیں کہ انہوں نے زندگی کا جو زیادہ اور قیمتی ترین اور جو بہترین وقت تھا وہ اپنے ملک اور قوم کو انہوں نے دے دیا. تو انشاءاللہ تعالیٰ خان صاحب کو اللہ تعالیٰ زندگی اور صحت دے اور لمبی زندگی دے, اور خان صاحب اپنی ایسی کئی سالگرہ منائیں. ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں جی, ان کے مشن کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, اور خان صاحب ہمارے ملک کے لیے ایک اثاثہ ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے بعد اگر پاکستان کو کوئی دوسرا لیڈر ملا تو وہ عمران خان صاحب ہیں. چارہ سازوں سے الگ ہے میرا معیار کہ میں زخم کھاؤں گا تو کچھ اور سور جاؤں گا. زندگی شمع کی مانند جلاتا ہوں ندیم, بجھ تو جاؤں گا مگر صبح تو کر جاؤں گا. کون کہتا ہے موت آئی تو مر جاؤں گا, میں تو دریا ہوں سمندر میں اتر جاؤں گا. رانا بابر مسعود, ایمرا نیوز, دیپال پور.